بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ تو آپ امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے میرے دو امتی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے تھے، جس میں سے ایک میرا امتی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے اس ظلم کا بدلہ چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ظلم کا بدلہ دو۔ تو ظالم کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہی، لہٰذا اب میں ایسا کیا دوں کہ میرے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو وہ بندہ جو مظلوم تھا وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصہ سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، اپنی امت کے لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن ہر بندہ یہ حاجت کرے گا میرے گناہ جو ہیں وہ کسی اور کے سر دھر دیے جائیں، یعنی ہر بندہ یہی سوچ میں ہوگا کہ میرے گناہ کسی اور کے اوپر دھر دیے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلوم کو بلایا اور مظلوم سے کہا کہ نظر اٹھاؤ اور دیکھو جنت کی طرف۔ تو مظلوم نے دیکھا کہ سونے، چاندی، ہیرے، یاقوت کے بڑے بڑے محلات جو تھے وہ جنت میں بنے ہوئے تھے۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے باری تعالیٰ یہ کسی نبی کے محل ہیں یا کسی شہید کے محل ہیں یا کسی صدیق کے محل ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا محل ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا اس کی قیمت کیسے ادا ہو سکتی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر۔ تو وہ بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ میرا اللہ ان دونوں سے فرمائے گا کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو، لہذا وہ دونوں بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اور قیامت کے دن میرا رب اپنے مومنین میں یہ صلح والا کام جو ہے یہ کرے گا۔ یعنی اس واقعے اور اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ صلح کا عمل اتنا پسند ہے میرے رب کو کہ قیامت کے دن میرا رب اپنے مومنین میں صلح کروائے گا کہ صلح کر لو، اور صلح کے پیچھے کیا ملے گا مومنین کو؟ جنت کے محلات۔ اس دنیا میں میرے نبی نے فرمایا کہ ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، صلح رحمی یعنی صلح رحمی کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ صلح والا عمل جو ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن میرا رب خود یہ عمل کرے گا۔